YouTube چینل اسٹرالوجی فیوچر 110 کے نام سے موجود ہے، اور میں اپنے ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرا چینل مونوٹائز ہوا ہے، تو آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے مونوٹائز ہوا ہے۔ الحمدللہ میرا چینل بڑی جلدی 5 ماہ پہلے ہی مونوٹائز ہو گیا ہے، اور میرے چینل کو پاس کر دیا گیا ہے، اور یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے، اور وہ میرے دوست احباب جو میرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا، شیئر کیا، اور آگے لوگوں کو میرا علم جو ہے وہ نالج دوسروں تک پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے میرا چینل بڑی جلدی مونوٹائز ہوا ہے۔ آج میں جس چیز پہ ویڈیو لے کے آیا ہوں، انشاءاللہ میں ایسے ہی آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیو لے کے آتا رہوں گا نالج کے حساب سے۔ آج ایک ہاٹ ٹاپک جو بھی ریسنٹ ہوا ہے افغانستان میں، تو مجھے سب دوستوں نے کہا کہ آپ افغانستان پہ کچھ لکھیں کہ طالبان نے نئی حکومت کی ہے۔ میں نے بڑی زیادہ سرچ کی ہے ویکیپیڈیا پہ، لیکن مجھے جو طالبان کے لیڈر ہیں اس وقت میں، ان کی مجھے ڈیٹ آف برتھ نہیں ملی ویکیپیڈیا سے۔ ان کا صرف ایئر لکھا ہوا ہے، باقی چیزیں نہیں ملی مجھے، اس لیے ان کا ذائچہ میں نہیں ریڈ کر سکتا۔ تو میں نے پھر ذائچہ افغانستان کو لیا، اس پہ میں کچھ ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ ذائچہ افغانستان میں نے بنایا ہے۔ میری آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ افغانستان کا ذائچہ جو میں نے تحریر کیا ہے۔ تو اس میں ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ طالبان جو ہے وہ کیا اب افغانستان کو بڑے اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے، کیا طالبان کے جو لیڈر ہیں وہ اس وقت جنہوں نے چارج سنبھالا ہے افغانستان کا، وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے چل سکتے ہیں، کیا دوسرے ملک ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، اور کیا وہ ایک اچھی حکمت عملی سے اپنی معیشت کو بڑھا سکیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں افغانستان کے ذائچے سے، جو آپ کو میری سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم افغانستان کی تاریخ پہ چلتے ہیں کہ کوئی ڈھکی چھپی تاریخ نہیں ہے اس کی۔ افغانستان کو ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لوگ ہمیشہ ہی مسائل کا شکار رہے ہیں۔ مختلف ملکوں کے لوگ یہاں آ کر اپنی حکمرانی جمانے کی کوشش کی ہے، اور افغانی لوگوں نے ہمیشہ ان کے سامنے کھڑے رہے ہیں۔ افغانی اب تک 3 مرتبہ افغانستان جو ہے مختلف جنگوں سے آزاد ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی جنگ جو ہے وہ 1839 میں ہوئی تھی، جو 1842 میں ختم ہوئی۔ دوسری لڑائی اس کی 1878 اور 1881 میں جا کے ختم ہوئی، اور تیسری جنگ جو ہے وہ 1919 میں ہوئی۔ اور جب تیسری جنگ ختم ہوئی ہے تو میں نے اس کے حساب سے ذائچہ بنایا ہے، جو کہ 8 اگست 1919 بنتا ہے۔ میں اسی کو لے کے چلوں گا، اسی ذائچے کو ڈیفائن کروں گا انشاءاللہ تعالی، کہ اس کے مطابق ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ کیونکہ ابھی امریکہ کا انخلا افغانستان کے صدر کو اتار کر طالبان نے اپنی حکومت کا جھنڈا لہرایا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے ذائچے میں طالبان اس کو بہتر کر سکیں گے، حکومت کو چلا سکیں گے، اور دنیا دوسرے ممالک جو ہیں وہ کیا اس کے ساتھ تعاون کرے گی۔ تو کیا یہ طالبان حکومت پوری مدت کر سکے گی یا فیل ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں ہم ان کے ذائچے سے، افغانستان کے ذائچے سے دیکھتے ہیں، جو آپ کو میری سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ طالبان کے کمانڈر کی میں نے پہلے بتایا کہ مجھے تاریخ نہیں مل سکی، اس لیے ان کا ذائچہ نہیں میں بنا سکا۔ سردست ہم افغانستان کے ذائچے کو میں بیان کرتا ہوں، تو اس کا دارالخلافہ جو ہے وہ کابل ہے، تو کابل کے حساب سے میں نے اس ذائچے کو بنایا ہے۔ ذائچے کے اعتبار سے اس کا اسینڈنٹ سائن جو ہے وہ سنبلہ آتا ہے، اور سنبلہ کا حاکم سیارہ مرکری جو ہے وہ اس کے ذائچے کے 12ویں گھر میں موجود ہے۔ پہلا گھر جو ہے وہ مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملک کی حالت کو، لا اینڈ آرڈر کو، اور ملک کی ریپوٹیشن کو دیکھتا ہے، اور وہ 12ویں گھر میں موجود ہے، اور جو کہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ملک ہمیشہ ہی خرابیوں کا شکار رہا ہے۔ دوسرے گھر کا حاکم جو ہے وہ اپنے حبود کے گھر میں اسینڈنٹ میں پڑا ہے، وہ بھی کمزور ہے۔ دوسرا گھر جو ہے وہ کسی بھی ملک کی دولت کو دیکھنے کے لیے، ملک کے سٹیٹس کو، ہمسایہ ممالک کے تعلقات کو دیکھنے کے لیے، یا اس کی فائنانشل پوزیشن، کرنسی کی سٹرینتھ کو دیکھنے کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ چونکہ وہ کمزور ہے تو فائنانشل ریسورس بھی ظاہر ہے افغانستان میں کمی دیکھنے میں بھی آئی ہے اور رہی بھی ہے ہمیشہ، کیونکہ ذائچے کو میچنگ کرنے کے لیے جب کسی بھی ڈیٹ آف برتھ کو لیا جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کو پہلے میچ کیا جاتا ہے کہ کیا اس ملک کے حالات اس ذائچے کے ساتھ میچ کر رہے ہیں۔ جس طرح پاکستان کا ذائچہ ہے، میں تقریباً 7 سال سے لکھ رہا ہوں، الحمدللہ وہ بالکل درست ہے۔
اور اس کے علاوہ جب ہم اس کے فورتھ ہاؤس کو دیکھتے ہیں تو فورتھ ہاؤس جو ہے وہ نیچرل ریسورس کا گھر ہوتا ہے، زمین جداد کا گھر ہوتا ہے، ذہنی آمادگی دیکھی جاتی ہے، عام لوگوں کے درمیان اور پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کے درمیان میں، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کو دیکھا جاتا ہے فورتھ ہاؤس سے، قدرتی آفات کو دیکھا جاتا ہے اور لا اینڈ آرڈر کو دیکھا جاتا ہے۔ مشتری اپنے ایگزالٹیشن کے گھر میں ہے، فورتھ ہاؤس کا حاکم ہو کے 11th ہاؤس میں پڑا ہے، ایگزالٹیشن کے گھر میں پڑا ہے، بہت اچھا ہے، بالکل نیشنل ریسورس بالکل موجود ہوں گے، اور جو باقی اوپر والی چیزیں ہیں جیسے ذہنی آمادگیاں ہیں لوگوں کی آپس میں، یا مذہبی لحاظ سے دیکھا جاتا ہے مشتری کو، جوپیٹر کو، وہ بھی وہاں ضرور موجود ہوگا۔ لیکن جوپیٹر جو ہے وہ اپنے راہو اور کیتو دو نوڈ ایسے ہیں، دو سیارے ایسے ہیں، منحوس سیارے ہیں، ان کے محور میں پڑا ہے مشتری، تو مشتری میں وہ بہت سی خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ اس کی مشتری کے خراب ہونے کی وجہ سے یقینی طور پہ افغانستان قدرتی مسائل کا، قدرتی آفات کا سامنا بھی اسے رہتا ہے، اور مذہبی چیزوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ شدت پسند ہو جاتے ہیں، اور تعلیمی معاملات میں بھی دیکھا جاتا ہے فورتھ ہاؤس کو، تو تعلیمی معاملات میں بھی افغانستان بہت پیچھے ہے۔ اور چھٹا گھر جو ہے ہم دیکھیں گے، چھٹے گھر کو ہمسایہ ممالک اور عام انسانوں کی صحت کو رول کرتا ہے چھٹا گھر، ذائچے کا جو میں نے ذائچہ بنایا افغانستان کو، اس کے چھٹے گھر کو سیاسی استحکام اور ملک کی فنانشل پوزیشن، اور ملک کی جو فنانشل پوزیشن اس کو مستحکم اور غیر مستحکم دکھانا 6th ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے، یا قرضوں کو بھی اسی گھر سے دیکھا جاتا ہے۔ عام آدمی اور حکومت کے درمیان جو روابط ہے، ذہنی آمادگی ہے، وہ بھی اسی گھر سے دیکھی جاتی ہے۔ زحل 5ویں اور چھٹے گھر کا حاکم ہو کے 12ویں گھر میں موجود ہے، ہمیشہ عوام کے مسائل درپیش رہتے ہیں، اور بڑے حادثات اور نقصانات سامنے رہتے ہیں، عوام شدید مسائل کا شکار رہتی ہے وہاں کی، اور ہمیشہ ہمسائے ممالک جو ہیں ان کی طرف سے انہیں پریشانی کا سامنا رہتا ہے، بڑے حادثات اور نقصانات بھی ان کے سامنے رہتے ہیں۔ سیاسی استحکام بھی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب ایک سیارہ ہی اتنا کمزور ہو گیا 12ویں گھر میں جا کے، تو یہ ساری چیزوں کے اندر وہ پرابلم کریٹ کرے گا۔ قانونی مسائل بھی درپیش رہتے ہیں، کیونکہ دوسرے ممالک کسی نہ کسی طرح کے قانونی مسائل دکھا کر اپنی جھگڑے کی پوزیشن پیدا کر لیتے ہیں ان کے ساتھ، اور جس کی وجہ سے اس ملک کو قرضے اٹھانا پڑ سکتے ہیں، یا پڑتے بھی رہے ہوں گے۔ فنانشل پوزیشن خراب، مستقل طور پہ ان کی خراب رہ سکتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ 6th ہاؤس کا حاکم جو ہے وہ 12th ہاؤس میں چلا گیا ہے، فنانشل پوزیشن غیر مستحکم رہے گی ہمیشہ اس ملک کی۔ مریخ 3 اور 8ویں گھر کا حاکم ہو کر 10ویں گھر میں موجود ہے۔ 8واں گھر بے شک آسانی سے فائد کا گھر ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ 8واں گھر تاخیر اور رکاوٹیں بھی لاتا ہے۔ اگر 8ویں گھر کا حاکم طاقتور ہوگا تو یقینی طور پہ وہ فائدے دے گا آپ کو، آسانی سے حصول پیدا کرے گا، اگر کمزور ہوگا تو، لیکن 8ویں گھر کا حاکم کسی حد تک بہتر حالت میں موجود ہے، جس کی وجہ سے قیمتی پتھر، سونا اور ان چیزوں میں کچھ فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن 8واں گھر اگر خراب ہوتا تو یقینی طور پہ وہ سیلاب، زلزلے، طوفان، ان چیزوں سے مسائل کا شکار ہوتا۔ تو مال 10ویں گھر میں اچھی پوزیشن میں موجود ہے، تو اس سے کچھ آسانی سے پیسے کا حصول ضرور کچھ ایسے ذرائع ہوں گے افغانستان کے اندر جو آسانی سے پیسے کا حصول ممکن کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسے ذرائع ضرور موجود ہوں گے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ افغانستان کے اندر کچھ ایسے ذرائع ضرور موجود ہیں۔ اس سے آگے ہم اب دیکھتے ہیں اس کے 11ویں گھر کو۔ تو 11واں گھر جو ہے وہ کسی بھی ملک کی آمدنی کو دیکھنے کے لیے دیکھا جاتا ہے، یا مستقبل میں جو منصوبے بنائے جاتے ہیں ان کے لیے اس کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اور 11ویں گھر کا خاص کر بین الاقوامی اتحاد، دوسرے ملکوں کے ساتھ میل جول کے لیے بھی دیکھا جاتا ہے۔ قمر 11ویں گھر کا حاکم ہو کے برج قوس 4th ہاؤس میں موجود ہے۔ قمر وہاں کافی حد تک کمزور حالت میں ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی تعلقات میں ہمیشہ رکاوٹوں کا شکار رہیں گے۔
अफगानिस्तान में फरवरी 1998 में एक बहुत बड़ा जल्जला आया और उस जल्जले में बहुत ज्यादा अमवात देखने में आई थी। हम उसको जायचे के एतबार से देखते हैं कि जायचा किस हद तक दुरुस्त है हमारा, उसको टैली करते हैं। तो उस वक्त में उसकी जो महादिशा चल रही थी, जो बड़ा पीरियड चल रहा था वो जुपिटर का चल रहा था और इंतर दिशा उसकी राहु की चल रही थी। राहु अपने डेबिटेशन के घर में है, मुश्तरी जायचे में कुदरती आफात के घर का हाकम है। और आपको पहले बताया कि मुश्तरी जो है वो किसी दो मनहूस नूर राहु और केतु के मैवर में आया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन। ट्रांजिट के सियारों को देखते हैं कि 1998 में ट्रांजिट कैसा चल रहा था। इस वक्त के ट्रांजिट में 5 सियारे जो है वो छठे घर से ट्रांजिट कर रहे थे और मुश्तरी जो है वो छठे घर में मौजूद था और राहु 12वें घर से गुजर रहा था। 8वें घर का हाकम मरीख जो है वो छठे घर से गुजरता हुआ जो कि बड़े हादसात की तरफ इशारा कर रहा था। जायचे में तमाम सियारगान किसी बड़े हादसे की गमाजी कर रहे थे। इस वक्त जल्जला आया और इस वक्त में बहुत ज्यादा बातें हुई। अब मौजूदा हालात पर आते हैं कि इस वक्त में जो मौजूदा हालात हैं इसमें अमेरिका का मुल्क से इनखला हो गया है और अशरफ गनी का सदारत से नीचे उतरना, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के चार्ट से तालिबान आने वाले दौर में क्या कोई अच्छी हुकूमत कर पाएंगे या दूसरे ममालिक जो हैं वो उनसे कोई अच्छे रवाबत पैदा कर सकेंगे, क्या मुल्क की मशीयत को बेहतर कर पाएंगे। इन सारी चीजों को देखने के लिए मैंने चूंकि पहले जायचा बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, एक एक चीज एक एक घर को डिफाइन कर दिया है, तो अब हम रिजल्ट अखज करने में बड़ी आसानी हमें पैदा हो जाएगी। तो इसमें हम मौजूदा जो दौर चल रहा है महादिशा और इंतर दिशा उसको देखेंगे और ट्रांजिट को देखेंगे आने वाले वक्त के। इस वक्त में मरकरी की महादिशा जो कि जायचे का कमजोर तरीन सियारा है और इसके साथ इंतर दिशा जोहरा की चल रही है, वो भी बिल्कुल अपने डेबिलिटेशन के घर में पड़ा है, वो भी कमजोर है, जो कि 2023 अगस्त तक चलेगी। ट्रांजिट में एक बड़ा सियारा मुश्तरी इस वक्त में छठे घर में चल रहा है। इस वक्त में जो महादिशा और इंतर दिशा है और ट्रांजिट का एक बड़ा प्लेनेट मुश्तरी है वो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे, जो कि अप्रैल 2022 से अपने अच्छे घर की तरफ रवानवा होगा और जोहर बुरजद्दी में मजबूत हालत में चल रहा है। ये एक वाहिद पॉजिटिव साइन है। मौजूदा टाइम पीरियड के दौरान जो वक्त चल रहा है वो तालिबान के लिए तो बिल्कुल भी आसान दिखाई नहीं दे रहा। उनको एक अच्छी और मजबूत मशीयत ना होने की वजह से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें दूसरे ममालिक से भारी कर्जे भी उठाने पड़ सकते हैं। सितंबर के महीने में इन्हें बहुत सी चीजों की तरफ से, बहुत से मुल्कों की तरफ से मदद जरूर मिल सकती है और इसको उन्हें अपनी बड़ी तहम्मुल मिजाजी से मामलात को लेके चलना पड़ेगा। इनके मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल और फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो दूसरे ममालिक से कर्जे वगैरह मिलने में पेशरफ्त भी हो सकती है। अफगानिस्तान में अभी मजहबी आमांगी लाने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जब तक जोहरा और मरकरी का पीरियड चल रहा है तो तालिबान के लिए नित नए मसाइल बिल्कुल जन्म ले सकते हैं। अलबत्ता अप्रैल 2022 के बाद तालीमी इदारों में बेहतरियां जरूर पैदा होंगी, मजहबी आमांगियां जो है और फाइनेंशियल इस्तेकाम बेहतर हो सकेगा, उसमें बेहतरी के चांसेस नजर आते हैं। अफगानिस्तान में सियासी इस्तेकाम और दूसरे ममालिक से तल्लुकात में बेहतरी, फाइनेंशियल पोजीशन में बेहतरी, मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल और अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान ज़हनी आमांगी, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा तालीमी बेहतरियां। जब तक मरकरी का दौरे अकबर और दौरे असगर जोहरा का चल रहा है, जोहरा हबूत याफ्ता है, कमजोर है और ये पीरियड 2023 सितंबर तक खत्म होगा। जो ऊपर बातें मैंने बताई हैं उन तमाम चीजों में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना रह सकता है। तालिबान को मुल्की मईशियत की लिहाज से और मुल्की खजाने को मद्देनजर रखते हुए बहुत से मसाइल का सामना रहेगा। हमारा ये तजर्बा एस्ट्रोलॉजिकली है और हम ये समझते हैं कि तालिबान को अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए बड़े सब्र तहम्मुल और अवाम को एतमाद में लेना बहुत जरूरी होगा, तभी वो इसी हुकूमत पे कायम रह सकेंगे। बहरहाल अफगानिस्तान का देखते हैं कि जो मैंने पेशन गोइयां की हैं अब वो किस हद तक पूरी होती हैं, ये तो वक्त ही आने वाला बता सकता है कि जो बातें मैंने की हैं वो किस हद तक बेहतर
رہیں گی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور وہ بہت اچھا دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر کر سکیں. اپنا اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو لا سکوں. والسلام.